2,75,000 پودا لگنے جا رہا ہے۔ اسلام آباد دنیا کے خوبصورت ترین جو دارالحکومت ہیں ان میں سے ایک ہے جی۔ باہر سے جو فارنرز بھی آتے ہیں، ڈپلومیٹس بھی آتے ہیں، وہ بھی اسلام آباد کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرتی حسن دیا ہوا ہے، لیکن جس تیزی سے یہاں پر سبزہ کم ہوتا جا رہا ہے، درخت کٹتے جا رہے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے اسلام آباد کے لیے بھی کہ یہاں پر یہ کام کیا جائے۔ اور میں ہر دفعہ یہی بات کرتا ہوں کہ یہ اس قسم کا منصوبہ جو ہے، کل کراچی سے آتے ہوئے جہاز میں بھی بات ہو رہی تھی، یہ ایک عام سیاستدان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے اگلے الیکشن میں نہیں ووٹ پڑنے والا، لیکن جو اگلی نسل آئے گی اس کو اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا۔ جو ماحولیات کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، جس قسم کی ہم نے دیکھی ہے تباہ کاری، صرف پاکستان نہیں دنیا کے اندر، یہ ماحولیات میں تبدیلی کی وجہ سے اس کا ایک بہت بڑا سدباب جو کیا جا سکتا ہے وہ یہی درخت لگانے سے ہے۔ تو جو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں سارے پھیلے ہوئے، ان کو بھی میں اپیل کروں گا، آپ اپنے گھر کے اندر 1-2 پودے ہی لگا لیں، صدقہ جاریہ ہے، اور سب اس کے اندر شامل ہوں۔ دوسرا، کیونکہ ہم یہاں پر بھی جمع ہوئے بھی ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں، اسلام آباد میں کچھ اور تبدیلیاں بھی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل میں جدھر بھی جاتا ہوں تو ہمیں تاریخی ترقیاتی کام کے اوپر مبارکباد دی جاتی ہے، لیکن ترقیاتی کاموں کے علاوہ شہر کا جو ایک گورننس کا نظام ہے، جو ریگولیٹری سسٹم ہے، وہ بھی انتہائی ضروری ہے شہریوں کی زندگی کی مشکلات حل کرنے کے لیے۔ اور کچھ بنیادی فیصلے وزیر اعظم کے پاس ہم لے کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی جلد ان کی فارمل منظوری ہو جائے گی۔ ظاہر ہے اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کہ اصولی طور پہ وزیر اعظم اس بات کی منظوری دے چکے ہیں۔ یہ جو اسلام آباد میں ہم نے ایک نہیں 2 اسلام آباد بنائے ہوئے تھے، ایک سی ڈی اے کا اسلام آباد اور ایک باقی آپ اپنے خود انتظام کریں زندگی کا، پانی خود لے کے آئیں، سیویج خود کریں، گلیاں خود بنائیں، وہ ہم ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پورے اسلام آباد کے اندر ایک نظام، ایک ریگولیٹر کرنے جا رہے ہیں۔ تو ساری ہماری جو دیہی یونین کونسلز ہیں، سب اس کے اندر بھی وہی ذمہ داری لی جائے گی شہر کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، جو سیکٹورل ایریاز کے اندر لی جاتی ہے۔ اور دوسرا، اسلام آباد کے اندر جو بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز، پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز پھیل گئی ہیں، انہوں نے ایک اہم کام انجام دیا ہے۔ اسلام آباد کے شہریوں کی رہائش کے لیے انہوں نے گھر بنائے ہیں، لیکن ان میں سے کئی ایسی ہیں جنہوں نے قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی کی ہے، اور وہاں پہ رہنے والوں کو بے تحاشا شکایات بھی ہیں، کیونکہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کہتی ہے جی ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہے نہیں، اور سی ڈی اے کہتا ہے جی یہ تو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ تو یہ جو تفریق ہے ہم اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہر اسلام آباد کے شہری کا حق ہے کہ اس کی حکومت اس کا ویسے ہی خیال کرے جو کسی اور شہری کے لیے، چاہے وہ کتنے پوش سیکٹر میں رہتا ہو، اس کا خیال کیا جاتا ہے، یا وہ سی ڈی اے کے سیکٹر میں رہتا ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی جلد ہماری امید یہ ہے کہ وزیر اعظم سے منظور لے کر اس پر قانون سازی بھی کر دی جائے گی، اور یہ جو بہت بڑے ترقیاتی کام ابھی آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں، ہمارے اسکول بن رہے ہیں، 4 نئے کالج ادھر NH-1 کے اندر بن رہے ہیں، ہسپتال جو 30 سال سے کوئی نہیں بنے تھے، ایک ساتھ 3 نہیں 4 ہسپتالوں کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے اسلام آباد کے اندر۔ لیکن اس سارے نظام کو دیکھنے کے لیے پانی کی بہت بڑی اسکیمیں آ رہی ہیں۔ میرے خیال میں 30 سال سے تو کوئی بڑی اسکیم آئی نہیں ہے اسلام آباد میں۔ 10 کروڑ گیلن یومیہ پانی کی غازی بڑوتا سے اسکیم آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ابھی MOU سائن کیا تھا ہم نے ہاؤسنگ کے ساتھ اور CDA کے ساتھ، PCRWR جو ادارہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری کا، پانی کی آپ کو پتہ ہے، سب آپ اسلام آباد میں رہنے والے ہیں، سب سے زیادہ شدید قلت ہے ہی اسلام آباد میں پانی کی۔ تو یہ تمام علاقوں کے لیے ایک اور بڑا ایک جدید جو ہے ٹیکنالوجی کی نظام کے اوپر بیس ہمارے PCRWR کے ادارے نے، اس کے ساتھ MOU سائن ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 6-8 ماہ کے اندر آپ وہ بھی دیکھیں گے کہ فوری طور پر بھی آپ کو بہتری نظر آئے گی اگلی گرمیوں سے پہلے پانی کی، اور اس کے بعد 10 کروڑ گیلن کا۔ لیکن آخر میں جیسے میں نے کہا نا، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اچھی چیزیں، ان کا مکمل فائدہ، ان کا بھرپور فائدہ عوام کو صرف اس وقت ہوگا جس وقت شہر کے اندر ایک گورننس کا نظام ہوگا جس میں کوئی تفریق نہ ہو، جو پورا شہر جو ہے اور ہر شہری اس شہر کے اندر رہنے والا جو ہے اس کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی۔ بہت بہت شکریہ۔ بجلی کے اوپر سبسڈی ختم کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ نان فیلر کے لیے آپ بجلی کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں 12%۔ اچھا، یہ دوسری جو آپ نے بات بتائی تو فائنینس کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن کیا بجلی کے اوپر سبسڈی ختم ہونے جا رہی ہے؟ نہیں جی، نہیں ختم ہونے جا رہی۔ ختم ہو گئی۔ اچھا بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ علی امان بھائی بھی کھڑے ہیں اسلام آباد کے، آپ بھی اسلام آباد سے منگی کر رہے ہیں، یہ بھی کیا صرف اسلام آباد یہ پوش سیکٹر ہے؟ نوائی علاقے جو ہیں، آپ اگر میں لترار روڈ کی اور کچھ علاقوں کی نشاندہی کروں، آپ چلے جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ پسماندہ
علاقہ ہے, یہاں پر اسلام آباد نہیں ہے, تو کیا صرف اسلام آباد کے یہ پوسٹ سیکٹر اسلام آباد ہے, کیا وہ رہائشی نہیں ہے؟ کیا اس حوالے سے آپ کوئی بات کریں گے؟ آپ نے اس کا مطلب, میں جو پہلے ابتدائیہ بول رہا تھا تو شاید آپ اس وقت مصروف تھے, آپ نے میری بات سنی نہیں. میری تو ساری تقریر ہی یہی تھی کہ یہ فرق جو ہے ختم کرنا ہے. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ کھڑے ہوئے میرے ساتھ جمشید مغل, ان سے پوچھیں کہ کیا اسلام آباد کی تاریخ میں اسلام آباد کے جو دیہی علاقے ہیں, جو نان سیکٹورل ایریا ہے, اس کا اشیر بھی کام ہوا ہے جو پچھلے 2 سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے. 1 ارب روپے سے زیادہ صرف دیہی یونین کاؤنسلز کے اندر ہم نے خرچ کیا ہے, ان کے پانی کے لیے, ان کے سیویج کے لیے, ان کی سڑکوں کے لیے, ان کی گلیوں کے لیے, ان کے BHU کے لیے, ان کے اسکولوں کے لیے, ان کے کالجوں کے لیے. تو بالکل آپ کا سوال جو ہے بنیادی طور پہ کیا بولتے ہیں اس کو, کہ آئیڈیالوجیکلی, نظریاتی طور پہ مجھے آپ کا سوال پسند آیا. اسلام آباد صرف نہیں, پاکستان کا ہر شہری اور ہر علاقہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو برابری کی بنیاد کے اوپر انصاف ملے. اچھا سر, یہ فرما دیجیے گا, یہ شجرکاری مہم بہت اچھا اقدام ہے حکومت کا, اور اس پہ سیریسلی کام بھی کر رہے ہیں, اور اسلام آباد کے جو جنگلات کاٹے جا رہے ہیں بے دردی سے, اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی بالکل, اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی سخت ہدایات وزیر اعظم نے پہلے بھی جاری کی تھیں, اور ابھی علی عوان صاحب کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی. ان کو بھیجا تھا وزیر اعظم نے کہ مجھے سرکاری رپورٹ کے علاوہ مجھے براہ راست جا کر رپورٹ دو کہ کیا کیا ہو رہا ہے. بڑی انہوں نے زبردست رپورٹ بنائی ہے جی, اس کی ویڈیو تصویریں ہمارے ساتھ بھی شیئر کی تھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ایکشن ہوتے ہوئے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مرگلہ کو جو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے وہ صرف اسلام آباد کی سائٹ پہ مرگلہ نہیں ہے, وہ ہری پور کی سائٹ پہ, KP کی سائٹ پہ بھی ہے. اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو بھی ہدایات دی ہیں وزیر اعظم نے, اور کل ہی ہمیں خبر ملی ہے کہ انہوں نے ایکشن بھی لینا شروع کر دیا.